الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد رسالت میں محبت شوق کے ساتھ یہ درود و سلام پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوست و حضرات و سامعین، طبیعت میری ناساز ہے، گلا خراب ہے، گفتگو لمبی تو نہیں کر سکوں گا، تھوڑی کروں گا، بس سنیے گا۔ رات عظمت والی ہے، برکت والی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ پاک نے ہمارے آقا و مولا کو وہ عظمت عطا فرمائی جو کسی نبی اور رسول کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تاریخ ہے آج 27ویں شب ہے آج۔ اس رات میں آقا نامدار کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہم آیت معراج کو دیکھتے ہیں کہ معراج ہوئی کیوں، سبحان اللہ، تو یہ چیز ہمارے بالکل سامنے نظر آتی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب کو معراج کروائی ہے۔ لیکن یہ معراج ہوئی کب؟ لیلا، رات کو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیز کب نظر آتی ہے؟ دن میں نظر آتی ہے یا رات میں نظر آتی ہے؟ دن میں۔ پھر راتیں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ 13، 14، 15 یہ جو راتیں ہیں یہ روشن ہوتی ہیں۔ جو مہینہ ختم ہوتا ہے تو چاند کم ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے۔ اور 27ویں شب میں تو چاند بالکل نظر ہی نہیں آتا۔ ایسے ہی ہماری عقل یہ کہتی ہے اگر معراج ہونی تھی تو دن کے وقت ہوتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ معراج کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو دن کے اجالے میں، سورج کی روشنی میں شے اچھے طریقے سے نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے دن میں معراج نہیں کروائی، رات۔ پھر اگر یہ کہتی ہے اگر رات کو ہی معراج کروانی تھی تو پھر 13، 14، 15 یہ جو روشن راتیں ہیں ان راتوں میں معراج ہوتی کہ جب چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ پورے جہاں میں شعائیں بکھیر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے معراج کروائی ہے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، لیکن ہوئی دن کی بجائے رات میں، اور راتوں میں بھی
27ਵੀं میں آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری عقل یہی کہتی ہے کہ دن کو ہونی چاہیے تھی، رات کو نہیں ہونی چاہیے تھی، رات کو ہوئی تو پھر روشن راتوں میں ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو رات میں معراج کروائی، تو رات بھی 27ویں کروائی۔ دراصل لوگوں کو بتایا یہ میرا محبوب ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سورج درکار ہوتا ہے، چاند کی روشنی درکار ہوتی ہے۔ میرا محبوب میری نشانیاں دیکھنے کے لیے نہ سورج کا محتاج ہے، نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو؟ سبحان اللہ، میرا گلا خراب ہے، تھوڑی سی آپ نے ہیلپ کرنی ہے ذرا، میرے ساتھ ذرا چلتے جائیں، زیادہ نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا، تھوڑا ہی لے کے جانا، ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ سیر کی نسبت اللہ نے اپنے محبوب کی طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے۔ اللہ نے سیر کروائی۔ کس نے سیر کروائی؟ اللہ نے۔ بولیے ذرا، کس نے سیر کروائی؟ اللہ نے۔ اللہ نے سیر کروائی، محبوب کی طرف نہیں کی کہ محبوب نے سیر کی ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کچھ ایسے بے عقلے گندے دماغوں کے مالک انسان بھی ہوں گے جو یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے مختصر سے حصے میں محبوب کریم مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں سے عرش تک اور عرش سے لامکان اور پھر واپسی بھی آ جائیں اور رات بھی ختم نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے سیر کی نسبت اپنے پیارے محبوب کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی۔ فرمایا میں نے سیر کروائی ہے۔ اب جو بندہ میری قدرت کو مانتا ہے وہ مصطفیٰ کی معراج کو بھی تسلیم کرتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، کس کو کروائی ہے؟ اپنے بندے کو۔ کئی لوگ تو مچل اٹھے، دیکھا اللہ نے سرکار کو کیا کہا ہے؟ بندہ، عبد کہا ہے، عبد ہے۔ اور سنیو تو وہ کہتے ہو نبی نور ہے، اللہ نے تو عبد کہا ہے۔ نور ہوتا نبی تو اللہ یہ کہتا نا اپنے نور کو سیر کروائی ہے، اس نے تو عبد کہا ہے۔ تو میں نے کہا کل کہ تو پورا قرآن پڑھ لو، عبد میں اور نور میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ جو عبد ہے وہ نور نہیں ہو سکتا اور جو نور ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا، ان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ یہ ایسا تو نہیں کہ دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ ایسا تو نہیں ہے۔ بابا جو عبد ہے وہ نور ہو سکتا ہے اور جو نور ہے وہ عبد ہو سکتا ہے۔ فرشتے نور ہے کہ نہیں ہے؟ نور۔ اس پہ تو کسی جماعت کا اختلاف نہیں ہے، کسی گروہ کا، کسی فرقے کا۔ بولیے ماشاءاللہ سارے جتنے فرقے ہیں، جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس بات پہ تو ماشاءاللہ سب کا اتفاق ہے کہ فرشتے نور ہیں۔ فرشتے نور ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ نور۔ بولو ذرا، تو شکتے نہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ نور۔ نور ہیں۔ فرشتے نور ہیں، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون، یہ بندے سبحان اللہ، کیا ہیں؟ بندے۔ بولیے ذرا، کیا ہیں؟ بندے۔ بندے۔ اللہ نے فرشتوں کو بندے قرار دیا تو ہے تو نور، تو پتہ چلا نور میں اور بندے ہونے میں کوئی منافات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ بھی ہو، نور بھی ہو،
جس طرح ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں، لیکن بشر ایسا مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان جیسا بشر، اور نور ایسا مانتے ہیں کہ فرشتوں میں ان جیسا نہیں ہے، بے مثل بشر ہیں اور بے مثل نور ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ ویسے کتنے دکھ کی بات ہے، سنیاں دی مسجد ہوئے، سنی عوام ہوئے تے معراج دی رات ہوئے تے سرکار کی شان ہوئے تے بار بار مینوں کہنا پوے سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ ماڑی گل ہے کہ نہیں؟ چنگی گل جے؟ بابا ہم تو ہیں ہی عشق کے بندے، بے شک بے شک، جن نے عمل اسی کرنے ہیں وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ سنی تو عشق مصطفیٰ سے پہچانا جاتے ہیں۔ ساڈیاں مسجداں تے ویران ہی ہوندیاں نے، پتہ ہے نا تمہیں، نمازی تے کوئی ہوتا ہی نہیں ماشاءاللہ۔ اسی تے صرف عشق رسول سے ہی پہچان رکھتے ہیں سرکار کی شان، اور پھر اس رات اور پھر تسی ڈھلے ماٹھے ہو تے مزہ تے نہیں نا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بخار ہے، طبیعت خراب ہے، گلا خراب ہے، ایک محفل پڑھ کے آؤں یہ دوسری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائیے۔ سبحان اللہ۔ ادھر والے بھی بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بندہ کہا ہے، نبی کیوں نہیں کہا؟ اللہ یوں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کروائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے یہاں پہ نبی ہونا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ اس میں زیادہ بلندی تھی، زیادہ عظمت تھی، زیادہ رفت تھی۔ بابا اللہ اپنے محبوب کی عظمت کو جانتا ہے۔ بندہ کس کو کہتی، نبی کس کو کہتی، یاد رکھنا العبد کس کو کہتی، جسم مع روح کا نام ہے عبد۔ جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر بنتا ہے عبد، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ بندے کے لیے جسم کا ہونا، روح کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو، جسم کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ حضرت بابا آدم سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ بشریت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ لیکن میرے آقا و مولا سے جب پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ سرکار فرمانے لگے کنت نبی جنب آدم بین الماء والطین، اور میرے غلاموں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب بابا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ۔ آدم ابھی بنے نہیں تھے، ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار اس وقت نبی تھے جسم کے ساتھ۔ جسم کا آغاز تو حضرت آدم سے ہوا، تو سرکار نبی تھے جسم کے بغیر، تو پتہ چلا نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں، عبد کے لیے جسم کا ہونا بھی ضروری، روح کا ہونا بھی ضروری۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اگر یہاں پہ نبی کہا جاتا تو نبی کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں، تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسم کو شاید معراج نہیں ہوئی، روح کو معراج ہوئی ہے۔ اللہ نے عبد کہہ کے بتایا دنیا والوں کو، اور صرف روح کی معراج نہیں، جس میں مصطفیٰ کی معراج بھی ساتھ۔ سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ مولانا حسین رضا صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے، بعبدہ، عبد پہ جو با ہے نا، با یہ حرف جر ہے، یہ سمجھتے حرف جر ہے با، اور با کے کئی معنی آتے، شرح میات عامل، اس کے اندر با کا پہلا معنی لکھا ہے الباء للالصاق، با الصاق کے لیے آتی ہے۔
مصاحبت کے لیے آتی ہے، معیت کے لیے آتی ہے، سنگت کے لیے آتی ہے۔ اب یہاں پہ جو بیعبدہ جو با ہے یہ مصاحبت کے لیے، معیت اور سنگت کا معنی دے رہی ہے۔ اب معنی یہ بنے گا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے خاص کو بعبدہ، با مصاحبت کی کیا مطلب؟ جب مصطفیٰ سیر کر رہے تھے، جب مصطفیٰ سیر کر رہے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمان اور آسمان سے عرش تک اور عرش اعظم سے لامکان، تو اکیلے مصطفیٰ سیر نہیں کر رہے تھے اور مصطفیٰ کے ساتھ خدا بھی تھا، خدا بھی تھا۔ سبحان اللہ، بعبدہ با مصاحبت کی ہے، خدا ساتھ تھا مصطفیٰ کے۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات۔ اب یہاں پہ جو لیلن پہ جو تنوین ہے نا، ہے یہ تنکیر کی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے اللہ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات، یعنی عشاء سے لے کر فجر تک پوری رات سیر کروائی، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ لیل معرفہ ہوتی، اس پہ الف لام داخل ہوتا اللیل، تو پھر اس کا معنی ہونا تھا کہ پوری رات اللہ نے سیر کروائی ہے۔ اب لیلن تنوین نکرہ، تو معنی یہ بنے گا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے پھر آسمان اور عرش اولا اور عرش اولا سے لامکان اور پھر واپس، اتنی لمبی چوڑی سیر پوری رات میں نہیں اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی ہے، تھوڑے سے حصے میں ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، اگرچہ عقل نہ مانے، عقل میں نہ آئے، کہ عقل میں نہیں آتی۔ میں نے کہا سرکار کا معجزہ جو ہے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ عقل میں نہیں آتا، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ سرکار کا معجزہ عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ بولیے ذرا۔ تو رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ پاک نے آپ کو بھی نور عطا فرمایا ہے، آپ کی آنکھوں میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ یہ جو نور ہے نا، اس کی رفتار بڑی تیز ہے، سب سے زیادہ رفتار نور کی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے وہ آپ کو چیز نظر آتی ہے، یہ ستون ہے، اس کو میں نے دیکھا، یہ مجھے نظر آیا، کیسے نظر آیا؟ یاد رکھیں، جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے وہ چیز کیسے نظر آتی ہے؟ آنکھ سے نور نکلتا ہے، شعاع نکلتی ہے، اس چیز کو جا کے ٹکراتی ہے، پھر وہ واپس آتی ہے، پھر جا کے وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ سبحان اللہ۔ اب آپ اگر دن کے وقت سورج چڑھا ہو کیسے دیکھیں؟ تو سورج آپ کو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ آتا ہے۔ ایسے نگاہ اٹھائی اور سورج نظر آ گیا، کتنی دیر لگتی ہے؟ نہیں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک سیکنڈ سے ایسے دیکھا اور نظر آ گیا، ایک سیکنڈ، آدھا سیکنڈ لگے گا۔ اور چیز نظر کیسے آتی ہے؟ پہلے نور نکلتا ہے، اس شے تک جاتا ہے، پھر آنکھوں میں واپس آتا ہے، پھر جا کے وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں یہ آدھے سیکنڈ میں سورج نظر آتا ہے، اور جانتے ہیں یہ سورج زمین سے ہے کتنا دور؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل اللہ، زمین سے، اور ہم نے ایسے دیکھا اور نظر آ گیا۔ تو ہماری آنکھوں میں جو ذرہ برابر نور ہے، اس کی رفتار آدھے سیکنڈ میں کتنی ہے؟
ادھر سے گیا اور پھر ادھر سے واپس بھی آیا. کتنا بن جائے گا؟ 18 کروڑ 60 لاکھ میل. آدھے سیکنڈ کے اندر ہمارا جو نور ہے وہ اتنی تیزی سے نکلتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اتنا لمبا چوڑا سفر آدھے سیکنڈ میں. اور یہ تو ہماری آنکھیں ہیں. اور ذرہ برابر نور اتنی جلدی سفر کرتا ہے. تو جو پیارا محبوب ہے جس کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے, اس کا جانا پھر واپس آنا تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ ہاں پھر کہتے ہیں بھائی جو سائنسدان ہے, فلسفی متقدمین جو فلاسفہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب زمین سے بندہ اوپر ہوتا ہے نا, فضا کے اندر ایک سطح آ جاتی ہے, ایک مقام آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کرۂ زمہریریہ. وہاں پہ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈ اتنی ٹھنڈک ہے انسان جائے اور پھر منجمد ہو جائے, بالکل برف بن جائے. ایسے جس طرح آپ فریج کے اندر پانی رکھتے ہو تو وہ برف بن جائے, کیوں؟ اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے, کول ہے. تو فضا کے اندر ایک ایسا مقام آتا ہے, اس کو کہتے ہیں کرۂ زمہریریہ. وہاں پہ جا کے انسان ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے اوپر ایک مقام آتا ہے, ایک سطح آتی ہے, اس کو کہتے ہیں کرۂ ناریہ. وہاں پہ اگر انسان پہنچ جائے تو جل جاتا ہے. جس طرح آپ آگ کے اندر کچھ چیز ڈالیں تو وہ جل جاتی ہے. تو فضا کے اندر یہ دو کرے ہیں, کرۂ زمہریریہ اور کرۂ, یہ آسمان سے پہلے. یہ جو عقل کے پجاری ہے, عقل پرست ہیں, فلاسفہ ہیں, وہ کہتے ہیں معراج کیسے ممکن ہے؟ سرکار کا آسمانوں پہ جانا ممکن نہیں ہے. کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر جائیں گے تو کرۂ زمہریریہ کے پاس پہنچیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے, اور اگر اور اوپر چلے گئے تو کرۂ نار کو کیسے عبور کریں گے؟ وہاں پہ تو انسان جل جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فلاسفہ نہیں گلاں ہیں. اسی فلسفہ بھی پڑھا ہے, درس نظامی میں فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے, منطق بھی پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ان کو عبور کر لے؟ ممکن ہی نہیں. بابا میں بڑے پیار سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پہ رہتے تھے؟ جنت کی تھی, آسمانہ تو ہوتے. زمین پہ تشریف لائے, کیسے آ گئے؟ حضرت آدم کو کچھ ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہتے تھے, آج کل کہاں پہ ہوتے ہیں؟ چوتھے آسمان. کیسے چلے گئے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر حضرت آدم آسمانوں سے زمین پہ آ سکتی اور حضرت عیسیٰ زمین سے آسمانوں پہ جا سکتے, ان کو کچھ نہ ہو, تو ہمارے آقا و مولا جن کی بدولت اللہ نے آدم پاک کو نبوت دی, عیسیٰ کو معجزات عطا فرمائے, اگر اللہ زمین سے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ لے جائے اور آسمانوں سے زمین پہ چھوڑ دے, اس میں کون سی مشکل والی بات ہے, کون سی بعید ہے؟ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں؟ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, یہی فلسفیانہ گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو جی رستے میں تو ایک سطح ہے, کرۂ ناریہ ہے, تو وہاں پہ تو بندہ جائے تو ڈل جائے, بلکہ میلوں دور ہو, اس کی اتنی تپش ہے کہ انسان کو وہ روسٹ کر دے. تو سرکار نے وہ کرۂ ناریہ کیسے عبور کیا؟ یہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, ٹھیک ہے؟ تو میرے استاد محترم حضرت مولانا غلام محمد تونسوی رحمۃ اللہ تعالی, ان کے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ, ان کے استاد علامہ یار محمد بندیالوی علیہ رحمہ,
سبحان ان کے استاد حضرت مولانا ہدایت اللہ رام پوری رحمت اللہ تعالی یہ کھڑے تقریر سن رہے تھے. آپ نے فرمایا مولوی صاحب بس کرو بس کرو, گرائے ناریہ ہے تو سرکار نے کیسے عبور کر لیا, جلے نہیں, پھر کیسے واپس آ گئے. حضرت مولانا ہدایت اللہ رام پوری علیہ رحمہ آپ نے جیب سے اپنا رومال نکالا, ادھر سے موم بتی کو روشن کیا, اپنے رومال سے ایک دھاگا نکالا, ایک دھاگے کو اس موم بتی جو آگ اوپر آ رہی اس آگ کے اوپر ایسے کیا, پھر ایسے کیا. کہا مولوی صاحب دیکھ رہے ہو یہ میرے رومال کا ایک دھاگا ہے, آگ سے گزرا ہے پھر واپس آیا ہے لیکن جلا نہیں ہے. بھئی یہ تو میرے رومال کا دھاگا ہے, 2 مرتبہ آگ سے گزرا لیکن جلا نہیں. وہ پیارے محبوب ہیں, ان کے ہاتھ سے لگا ہوا رومال اگر آگ میں ڈالا جائے تو صاف ہو کے نکلتا ہے, جلتا نہیں ہے. تو خود پیارے محبوب اگر آسمانوں پہ جائے اور گلہ نار سے گزر جائے ان کو آپ کیسے جلا سکتی ہیں؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق چاریہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا غوثیہ. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ, کیا دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج بڑے بخیل ہوئے پہ ہوتی سی لوگ تو کیا جگہ میں شاہ رہا بالکل گلا ہی بیٹھے آجی بھی چپ کریے تاکہ جبھی تکلیف ختم ہو گئے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آئی تو مزید سمجھا دوں. وہاں پہ تو سارے مانتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا, آگ نے کچھ کہا, آپ کے کپڑوں کو کچھ کہا, آپ کے بالوں کو کچھ کہا. وہ آتش نمرود تھی, کوئی تھوڑی آگ تو نہیں تھی, آسمانوں سے بات کر رہی تھی. ہاں تو آگ نے, آگ کا ویسے کام تو جلانا ہی ہوتا ہے لیکن اللہ چاہے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, تو ابراہیم کو نہ جلائے اور ابراہیم کی آقا محمد رسول اللہ کو جلا دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں سمجھ آ رہی تو سمجھا دیتا ہوں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, سبحان اللہ. سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا؟ علی پور سعید شریف ناروبا, ٹھیک ہے. پاکستان بنانے میں آپ کا بڑا حصہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مسئلہ یہ بنا ہے, پاکستان تو ہمارے سنی علماء مشائخ نے بنایا لیکن یہ درویش تھے, ٹھیک ہے, ولی تھے, ان کی محبت اللہ کے ساتھ تھی. پاکستان بن گیا, یہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنی خانقاہوں میں جا کے اللہ اللہ کرنے لگ پڑے, تزکیہ نفس کرنے لگے. یہ جی دوسری پارٹی ہے نا, یہ دشمن سی پاکستان بنانے, مخالف تھی, لیکن جو پاکستان بن گیا سب تو اگے کے آئی سی. اسی لیے تاریخ میں ان کا نام آ گیا اور ہمارے بزرگوں کا پیچھے رہ گئے. اب ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سمجھتی ہے پتہ نہیں انہوں نے بنایا پاکستان. نہیں بابا, انہوں نے نہیں بنایا, انہوں نے تو ایسی ایسی بکواسیں کی ہیں. الامان والحفیظ, وہ تو پاکستان کو بازاری عورت کہتے تھے, کنجری کہتے تھے. سمجھ آئی ہے نا؟ ریکارڈ میں ہے یہ چیزیں, کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. مودودی کا بیٹا ٹی وی پہ اس نے, جب اینکر نے اس سے پوچھا کہ مولانا مودودی, آپ کا مولانا مودودی جو ہے وہ پاکستان بنانے میں مخالف تھا, اس کے بیٹے نے اقرار کیا ہاں مخالف تھا. باقی کیا پیچھے چیز رہ جاتی ہے جب گھر والے مان رہے ہیں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسے شور کر دیا لوگوں نے کہ آپ سید نہیں ہیں. سبحان اللہ. سید نہیں ہے بھائی.
سید ہے تو ہم آگ لگاتے ہیں، تو آپ آگ میں چلے جائیں، آگ میں چلے جائیں۔ اگر آپ کو آگ نے جلا دیا تو آپ سید نہیں، اگر نہیں جلائے گے تو پھر مان لیں گے ہم سید ہیں۔ آپ بھی جوش میں آگے فرمائے لگاؤ آگ۔ سبحان اللہ۔ یہ سید ہے جن کی رگوں میں سرکار کا خون ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی سیادت کو چیک کرنے کے لیے مخالفین نے آگ لگائی، آگ لگائی۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آگ میں داخل ہو گئے۔ نہ جسم کو جلایا، نہ کپڑوں کو جلایا، نہ بالوں کو جلایا، آگ کے اندر داخل ہو کے فرمانے لگے جو اس آگ میں آ کے میرا ہاتھ پکڑ لے اللہ اس کو بھی کچھ نہیں، اللہ اس کو بھی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی نے ہمت کے اندر داخل ہوا، حضرت کو تھام لیا، فرمایا جو اس کو تھام لے آگ میں داخل ہو گئے وہ بھی بچ جائے گا آگ سے۔ سبحان اللہ۔ 11 بندے داخل ہوئے، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، لیکن آگ نے کسی کے ایک بال کو بھی جلایا نہیں ہے۔ اور یہ صدیوں بعد یہ جماعت علی شاہ صاحب یہ حضور کی اولاد ہے، آقا کا خون ہے، اگر ان کو آگ نہیں جلا سکتی تو خود محمد رسول اللہ کو کیسے جلا سکتی؟ سبحان اللہ۔ قرآن نار کی جرت کیا ہے میرے آقا کو جلائے؟ سبحان اللہ۔ کیا مجال ہے؟ تو حضور کے غلاموں سے بھی آگ ڈلتی ہے۔ ہاں فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو عاشق ہے نا، عاشق اللہ اس کے رسول کے جو عاشق ہیں جہنم کے پاس سے گزر جائیں، صرف ایک آہ مار دیں تو جہنم کی آگ بجھ جائے۔ سرکار کے غلاموں کا یہ مقام ہے، سرکار کو آگ نے کیا کہنا ہے؟ معلوم کیا یار؟ اس لیے سرکار کا جانا اور پھر واپس تشریف لانا یہ جسم کے ساتھ، ایسا نہیں کہ روح ہے یا خواب کے اندر۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی معراج ہوئی ہے لیکن خواب کے اندر ہوئی ہے۔ میں کہا اچھا خواب میں ہوئی ہے تو پھر براق لے آنے کی ضرورت کی سی؟ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ براق کی ضرورت کی سی بھائی؟ خواب کے اندر تو روح نے معراج کرنی ہے۔ وہ اگر خواب کے اندر ہوئی تھی تو کافروں نے انکار کیوں کر دیا تھا؟ سبحان اللہ۔ کئی مسلمان جو ضعیف الایمان تھے وہ مرتد کیوں ہو گئے تھے؟ اسلام سے کیوں پھر گئے تھے؟ وہ خواباں تو تسی بڑیاں بڑیاں ویکھدے ہو، ویکھدے نہیں ویکھدے؟ وزیر اعظم بنے پے، ملک دے صدر بنے پے، آہا سبحان اللہ، تخت لگا ہے تساں بادشاہ ہو ہیں، تاج تواڈے سر تے وے، اگے پیچھے غلام آقا جی جناب عالی، بڑے بڑے 2 پکھے لے کے خادم پیچھے کھڑے نے حضرت نو ہوا دے رہے نے، ویکھدے ہو نہیں ویکھدے ہو خواب؟ تو کوئی بھائی دا خواب دیکھنا؟ تو بابا کافروں نے انکار کیا، کئی مسلمان مرتد ہو گئے، وہ کس واسطے؟ بیداری کے عالم میں جسم کے ساتھ معراج ہوئی تو کافروں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے تو انکار کیا۔ خواب کی بات ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو بندہ کہا، بندہ کہا، جسم بھی ہے ساتھ روح بھی ہے۔ اور شیخ اکبر نے فرمایا مصطفیٰ کو کوئی ایک معراج تھوڑی ہوئی ہے، 34 معراجیں ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سر دیا کھانا لوئی ہے بیداری کے عالم میں، باقی جو 33 معراجیں ہیں وہ خواب کے اندر روح کی معراج ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ اگر معراج ہوئی ہے عرش تک اور لامکان تک تو اللہ نے تو اسے مسجد اقصی تک کہا۔ سبحان اللہ۔
باقی تو ذکر نہیں نہ کیا ذکر صرف مسجد اقصی تک کے بعد. تو آگے کی جو معراج یا جو سیر ہے اس کا ذکر تو اللہ نے نہیں کیا ہے, صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا ہے. اس میں بھی فلسفہ ہے. سبحان اللہ. سرکار معراج سے جب واپس تشریف لائے صبح کافروں کو بتایا مجھے معراج نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ. مسجد اقصی تک انتہا ہے قرآن کے اندر, آگے کا ذکر نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سرکار قرآن پاک کے اندر یہ آ جاتا کہ آسمانوں کی بھی اور لامکاں کی, تو جو کافر تھے انہوں نے آسمان کو تو دیکھا نہیں ہوا, اوپر تو گئے نہیں, کوئی انسان نہیں گیا, تو وہ سرکار سے کیسے پوچھتے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے آسمانوں پہ گیا ہوں تو آسمان کیسے ہیں, یہ ہے وہ, کیسے پوچھ سکتے تھے؟ نہیں پوچھ سکتے تھے. جبکہ مسجد اقصی کافروں نے دیکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو مسجد اقصی چونکہ دیکھی ہے اس لیے انہوں نے کہا اگر آپ گئے, آپ کو معراج مسجد اقصی تک ہوئی ہے تو بتائیں پھر مسجد اقصی کے دروازے کتنے, سبحان اس کے اللہ. پلر کتنے, سبحان اللہ. اس کی کھڑکیاں کتنی, روشندان کتنے. انہوں نے نا مسجد اقصی چونکہ دیکھی ہوئی تھی نشانیاں پوچھنے لگے. تو اگر بات ہوتی آسمانوں تک تو آسمان چونکہ ان کے باپ نے بھی نہیں دیکھا نہ دیکھ سکتا تھا تو وہ کیسے پوچھتے؟ تو اللہ نے مسجد اقصی تک ذکر کیا ہے. جب پوچھیں گے میرا محبوب بتاتا جائے گا, ان کو پتا چلے گا کہ آقا سچ بول رہے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے کچھ؟ سبحان اللہ. پر پھر ایسا ہوا سرکار صبح حرم پاک میں بیٹھے ہیں, ابو جہل آیا, کہا کیا ہے, کوئی نئی خبر ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہے, مجھے رات کو معراج ہوئی ہے. سبحان اللہ. کہاں سے؟ کہا یہاں سے مسجد اقصی. کہا پھر صبح آپ ادھر ہیں؟ کہا ہاں. اچھا. اس نے جلدی کافروں کو لوگوں کو جمع کیا. اس نے کہا اس سے اچھا موقع اور کبھی نہیں ملے گا. کہا ان کو بھی بتائیں جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے. سرکار نے فرمایا مجھے رات کو معراج ہوئی ہے, میں گیا ہوں مسجد اقصی گیا ہوں, پھر واپس آ گیا ہوں. سب حیران پریشان. تو ایک بندہ جس نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی کھڑا ہو گیا, کہا اے محمد, تو آپ کہتے ہیں میں راتوں رات جو ہے وہ سیر کر کے واپس آ گیا ہوں, تو بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے, اس کے پلر کتنے ہیں. وہ ایسے پوچھنے لگا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک مقام پہ آگے میں خاموش ہو گیا. اب سرکار ادھر جا کے پلر تو نہیں نہ گنتے رہے, دروازے تو نہیں نہ گنتے رہے. سرکار نے تو جا کے وہاں پہ انبیاء کی امامت کروائی, پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے. تو فرمایا ایک مقام پہ میں آ کے خاموش ہو گیا, میں سوچنے لگا تو اللہ نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. ادھر سے کافر پوچھتے جاتے تھے, ادھر سے محمد رسول اللہ بتاتے جاتے تھے. سبحان اللہ. سبحان سرکار کی نگاہ, آقا کی نگاہ. سبحان اللہ. اور ابو جہل سب سے پہلے ابو بکر کے پاس گئے. کیا ابو بکر جانتے ہو کیا ہوا؟ کیا ایک سوال ہے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں مسجد اقصی آسمانوں پہ پھر واپس آ گیا ہوں, وہ سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا جواب بعد میں دوں گا, پہلے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے؟ سبحان اللہ. کس نے کہا ہے یہ اتنی بڑی بات, یہ کس نے کہی ہے؟ کہا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کہا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا پھر سچ ہی کہا ہے. سبحان اللہ. مجھے یہ بتاؤ ابو بکر صدیق نے سرکار سے سنا تھا؟ سرکار کو جاتے ہوئے دیکھا, آتے ہوئے دیکھا؟ نہیں جی. صرف ابو جہل سے سنا, کافر بے ایمان بدبخت سے سنا, لیکن سنا سرکار کی شان. ابو بکر آمنا وصدقنا.
ہیں؟ مان گئے کہ سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، سرکار کی شان ہے، میں مانتا ہوں، جان و دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ شب معراج ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معراج کی جو تصدیق حضرت ابو بکر نے کی، اس واسطے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، رات کا وقت ہے، حضرت ام ہانی کے گھر میں آقا علیہ السلام آرام فرما، ادھر سے جبریل امین پوری ایک جماعت فرشتوں کی ساتھ لائے اور حجرے میں داخل ہوئے، آقا سو رہے، لیکن یاد رکھنا نبی جب سوتا ہے صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ وہ بیمار ہے، اسی لیے نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بے شک بے شک، ہم سو جائیں تو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بھی کہو گے نبی ہم جیسے ہیں؟ ہمارا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم سو جائیں باوضو تھے، سو گئے، اٹھ کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ نبی نے وضو کیا، سو گئے، اٹھے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل بیدار ہے، جاگ رہا ہے، صرف آنکھیں آرام کرتی ہیں۔ سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل امین نے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا، وضو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی کھل گئی، فرمایا جبریل خیر ہے اس وقت میں؟ عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، خدا مشتاق ہے یار، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، خدا مشتاق ہے، دیکھتا تو پہلے بھی ہے، اب اپنے محبوب سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تیار ہوئے، حضرت جبریل امین اپنے آقا و مولا کو حرم پاک میں لے گئے، وہاں پہ حضور کو لٹایا، توجہ فرمائیں، آقا فرماتے یہاں سے لے کر میری ناف تک سینے کو چیر دیا، شق کے صدر ہو گیا، چھری کے ساتھ نہیں کیا، خنجر کے ساتھ نہیں کیا، جبریل نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، سینہ شق ہو گیا، سبحان اللہ۔ اندر سے دل نکالا، سرکار دل نکالا، سرکار فرماتے میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ۔ آج بڑا جدید دور ہے، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، انسان کا دل نکالو اور بندہ زندہ رہے، ممکن ہے؟ سرکار کا دل باہر نکال دیا، آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، آب زمزم کو شرف دینے کے لیے، سبحان اللہ۔ اس دل کے اندر ایمان اور حکمت بھر دی گئی، پھر اس دل کو سرکار کے سینے میں رکھ کے سینہ بند کر دیا گیا۔ مولوی کہتا ہے سرکار نور نہیں ہے، بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں، بشر ہیں۔ میں نے کہا بشر تو ہم سرکار کو مانتے ہیں، لیکن بشر کے ساتھ ساتھ نور بھی مانتے ہیں، لیکن تو کیوں رٹ لگاتا ہے بشر بشر کی اور نور کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے غزوہ احد کے اندر